ایک دفعہ اللہ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھے کبھی ترس آیا ہے کسی کی روح نکالتے ہوئے؟ ایسے ہی سوال کیا، تجھے کبھی ترس آیا ہے؟ تو اس نے کہا یا اللہ 2 لوگوں پر۔ پہلا وہ بچہ کہ اپنی ماں کے ساتھ کشتی میں سوار تھا اور طوفان آیا، کشتی پوری ٹوٹ گئی اور وہ اور اس کی ماں، دودھ پیتا بچہ، چند دن ہوئے تھے ابھی پیدائش کو، وہ اور اس کی ماں ایک تختے کے اوپر کشتی کے رہ گئے۔ ایک تختہ صرف تھا اور اس کے اوپر رہ گئے، پوری کشتی طوفان نے بہا لی۔ اور تو نے مجھے کہا اس ماں کی روح قبض کر لے یا اللہ۔ میں اس وقت ہل گیا کہ دارالاسباب میں پالنے والا بے شک تو ہے، تو نے پالنا تھا، لیکن دارالاسباب میں سمندر کے اندر اب کوئی نظر نہیں آ رہا، اس بچے کو کون پالے گا؟ اللہ کنارے لگا لیتے، آپ پھر لے لیتے، لیکن میں نے تیرا حکم پورا کیا اور اس کی روح نکال لی۔ اللہ نے کہا اچھا دوسرا؟ کہا یا اللہ 2 بادشاہ، جیسے قوم عاد کے 2 بادشاہ تھے، شدید اور شداد۔ یہ قوم عاد کے بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کو اپنی خدائی پہ ناز ہونے لگ گیا، بھائی ہم ہی سب کچھ ہیں، جیسے وہ کہتا تھا نا فرعون انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا اس بادشاہ پہ اس نے علماء کو بلایا مسلمانوں کے اور پوچھا جنت کیسی ہوتی ہے۔ قرآن میں سے انہوں نے جنت کی تعریف سنائی اس کو کہ شاید ایمان لے آئے، پر اس کا تو ارادہ ہی کچھ اور تھا نا جی۔ اس نے وہ ساری جنت کی خوبیاں سنی، صفتیں سنی، اور اس نے حکم دیا کہ میرے الگ جنت بنائی جائے، لوگ اس کی زیارت کریں، اللہ کی جنت کو بھول جائیں۔ 950 سال اس نے عمر پائی، 300 سال کے عرصے میں اس کی وہ جنت تیار ہوئی۔ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یاقوت، زمرد، زعفران، عنبر، گلاب، اس نے سجا دیا اس جنت کو۔ 1,00,000 مزدوروں نے اس کی جنت بنائی، تو سوچے وہ جنت کیا ہوگی۔ کروڑوں حسرتوں کو لے کر اس نے سب کو کال کی، بھائی آ جاؤ بڑے بڑے بادشاہ، آج میری جنت کا افتتاح ہے، اسے دیکھنے جا رہے ہیں۔ بیچ میں دیکھنے نہیں گیا کہ آخری دن دیکھوں گا تاکہ میرا دل خوش ہو جائے اپنی جنت کو دیکھ کے۔ 300 سال کے بعد یہ اس جنت کو دیکھنے گیا۔ یا اللہ اس کا 1 پاؤں اندر تھا 1 باہر، اور تو نے مجھے کہا اس کی روح قبض کر لے۔ میرا دل بڑا وہ ہوا کہ اللہ اس کو دیکھ ہی لینے دیتا، اتنے عرصے بعد اس نے یہ جنت تیار ہوئی، اس کے بعد تو اس کو موت دے دیتا، 1 دفعہ اندر تو چلا جاتا۔ تو اللہ رب العزت مسکرائے اور مسکرا کر کہا ملک الموت عزرائیل، تجھے رحم آیا بھی تو پوری خلقت میں ایک ہی شخص پر آیا۔ یہ شداد وہی بچہ تھا جس کو ماں کے بغیر میں نے پالا، میں نے اس کی پرورش کی، اس کو سمندر کی لہروں سے بچایا، اس کو کنارے لگایا، اس کو بادشاہت دی، اس کو دولت دی، اس کو حسن دیا، اس کو حکومت دی، اور یہ میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا۔ تجھے رحم آیا تو ایک ہی دفعہ آیا۔ تو ملک الموت سجدے میں گر گیا، اے اللہ تو بڑا، تیرے فیصلے بڑے، تیری سوچ بڑی، تیرے ارادے بڑے ہیں۔ آج پتہ ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے، ہم اپنی اوقات بھول چکے، کہاں سے پیدا ہوئے، کیسے اللہ نے ہمیں بنایا، کہاں سے کھڑے ہوئے، آج ہم اپنی فیکٹریوں بنگلوں کو دیکھ رہے ہیں، کس گھر سے ہم آئے تھے، کہاں اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے دیں، کہاں ماؤں کے گھروں میں تھے، کہاں شوہروں کے گھروں میں عزتیں پائیں، عافیتیں پائی، انہوں نے ہمیں سروں کا تاج بنا لیا، اور ہم اپنی اوقات ہی بھول بیٹھے ہیں۔ اس بادشاہ کے آگے جھکنا ہی بھول گئے ہم۔ اللہ ہم سب کو اپنے آگے توفیق دے جھکنے کی اور اپنی اوقات یاد رکھنے کی کہ یہ اس کی دین ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میرا کچھ نہیں ہے میری بہنوں، ہمارا کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اس یقین کے ساتھ اس دنیا میں رہنا ہے۔